السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو بال بھارتی چھٹی جماعت کا سبق نمبر 4 کھدر کا کفن اس کے سوال جواب حل کریں گے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، مصنف کس عنوان سے بلٹس میں کالم لکھا کرتے تھے؟ جواب، مصنف آزاد قلم عنوان سے بلٹس میں کالم لکھا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، لوگ حکیمن کو کس نام سے پکارتے تھے؟ جواب، لوگ حکیمن کو حقو نام سے پکارتے تھے۔ سوال نمبر 3، مصنف کے گھر کے مقابلے میں حکیمن کا گھر کیسا تھا؟ جواب، مصنف کے گھر کے مقابلے میں حکیمن کا گھر جوتے کے ڈبے جیسا تھا۔ سوال نمبر 4، صبح صبح حکیمن کے گھر سے کس چیز کی آواز آتی تھی؟ جواب، صبح صبح حکیمن کے گھر سے چکی کی آواز آتی تھی۔ سوال نمبر 5، حکیمن نے چندے میں کیا دیا؟ جواب، حکیمن نے چندے میں اپنے چاندی کے سارے زیور دے دیے۔ سوال نمبر 6، حکیمن ہمیشہ کیا پوچھتی رہتی تھی؟ جواب، حکیمن اکثر پوچھتی رہتی تھی کہ انگریزوں کا راج کب ختم ہوگا۔ جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، ایک دن محلے والوں نے حکیمن کو کس حالت میں دیکھا؟ جواب، ایک دن محلے والوں نے دیکھا کہ حقو کے کان میں نہ تو بالیاں ہے، نہ اس کے گلے میں ہنسلی اور نہ اس کے ہاتھوں میں کڑے اور چوڑیاں ہے، پھر بھی اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ ہے اور نہ کمر میں ذرا بھی خم ہے۔ سوال نمبر 2، بڑھاپے میں بھی حکیمن نے چرخہ کاتنا کیوں نہیں چھوڑا؟ جواب، حکیمن چاہتی تھی کہ اسے انگریزوں کے کپڑوں میں کفن نہ دیا جائے اور انگریزوں کا راج ختم ہو جائے، اس لیے بڑھاپے میں بھی وہ اپنے لیے کھدر کا کفن بن رہی تھی، اس لیے اس نے بڑھاپے میں بھی چرخہ کاتنا نہیں چھوڑا۔ سوال نمبر 3، حکیمن کی آخری وصیت کیا تھی؟ جواب، حکیمن کی آخری وصیت یہ تھی کہ اسے انگریزی کپڑے میں کفن نہ دیا جائے بلکہ کھدر کا کفن دیا جائے۔ اگر انگریزی کپڑے کا کفن دیا گیا تو اس کی روح ہمیشہ بے چین رہے گی۔ ذیل کے الفاظ مکمل کر کے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، لپا لپا پوتا، گھر چاہے چھوٹا ہو کچا ہو لیکن لپا پوتا ہو تو خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، حشاش حشاش بشاش، حقو دن بھر کام کرتی رہتی لیکن ہر وقت حشاش بشاش نظر آتی تھی۔ نمبر 3، پڑھی لکھی، حقو پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی۔ نمبر 4، سوجھ بوجھ، اگرچہ حقو پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن بڑی سوجھ بوجھ والی تھی۔ نمبر 5، صبح سویرے، حقو صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک کام کرتی تھی۔ قدرتی دھاتوں اور مصنوعی دھاتوں سے بننے والے کپڑوں کو الگ الگ خانوں میں لکھیے۔ نائلون، سوت، اون، ٹیریلین، ریشم، پولیسٹر۔ اسے ہم 2 الگ الگ کالم بنا کر لکھیں گے۔ پہلے قدرتی دھاتوں سے بننے والے کپڑے، سوت، اون اور ریشم۔ دوسرا مصنوعی دھاتوں سے بننے والے کپڑے، نائلون، ٹیریلین، پولیسٹر۔ ترتیب دیجیے۔ سبق کے درج ذیل الفاظ کی مدد سے صحیح جملہ بنائیے۔ نمبر 1، تھے تھوڑے حقو نے عمر بھر محنت کر کے جمع کیے بہت پیسے اپنے کے لیے بال بچوں۔ اس کی مدد سے جملہ بنے گا، حقو نے عمر بھر محنت کر کے اپنے بال بچوں کے لیے تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے۔ نمبر 2، مکان میں کے تقریریں ہمارے نانا کی انہوں نے۔ اس کی مدد سے جملہ بنے گا، ہمارے نانا کے مکان میں انہوں نے تقریریں کی۔ نمبر 3، تھی جان وہ ان بھی گہنوں کو عزیز رکھتی سے زیادہ۔ اس کی مدد سے جملہ بنے گا، ان گہنوں کو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ نمبر 4، اس نے ڈال دیا جھولی میں ان کی اتار کر اپنا سارا زیور۔ جواب، اس نے اپنا سارا زیور اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ ذیل کے جملے پڑھیے، جن الفاظ کے نیچے خط کھینچا ہوا ہے ان کی ضد استعمال کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ اس بات کا خیال رہے کہ جملے کا مفہوم نہ بدلے۔ نمبر 1، وہ بہت خوش تھی، تو خط کشیدہ الفاظ ہے خوش، تو جملہ بنے گا وہ بہت اداس نہیں تھی۔ نمبر 2، حقو بہت محنتی تھی، تو محنتی کے نیچے خط ہے تو حقو کاہل نہیں تھی۔ نمبر 3، راشد اچھا لڑکا ہے، اچھے کے نیچے خط ہے تو جملہ بنے گا راشد برا لڑکا نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھا لکھا کے نیچے خط ہے تو وہ ان پڑھ ہے۔
ذیل میں مختلف کاروبار کرنے والے افراد کے نام دیے گئے ہیں، خالی جگہوں میں کسی ایک آلے یا اوزار کا نام لکھیے۔ نمبر 1 کسان، ہل۔ نمبر 2 ڈاکٹر، انجیکشن۔ نمبر 3 ماہی گیری، جال۔ نمبر 4 ملاح، کشتی۔ نمبر 5 لوہار، بھٹی۔ نمبر 6 درزی، سوئی۔ لفظوں کا کھیل۔ جماعت کے تمام طالب علم کو 2 گروپ میں تقسیم کرے۔ پہلے گروپ کا طالب علم بورڈ پر 3، 4 یا 5 حرفی ایک لفظ لکھے۔ دوسرے گروپ کا کوئی طالب علم اس لفظ کے آخری حرف سے بننے والے لفظ اس کے آگے لکھے۔ اس کے بعد پہلے گروپ سے کوئی اور طالب علم اس لفظ کے آخری حرف سے بننے والا اگلا لفظ لکھے۔ مثال درزی، تو درزی کے آخر میں ہے یا، اس سے بنے گا یقین۔ یقین کے آخر میں نون، اس سے بنے گا نرم۔ آگے ایسا لکھتے جائیں گے۔ نرم کے آخر میں ہے میم، تو اس سے بنے گا مصیبت۔ مصیبت کے آخر میں تا، تو بنے گا تربوز۔ تربوز کے آخر میں زا، تو بنے گا زیور۔ دیے ہوئے الفاظ کو حکیمن سے جوڑتے ہوئے سبق کی مدد سے جملے لکھیے۔ مثال حکیمن اپنا کاروبار خود چلاتی تھی۔ چکی، حکیمن صبح سویرے چکی پیستی تھی۔ کھانا، حکیمن خود کھانا پکاتی تھی۔ جھاڑو، حکیمن اپنے گھر میں جھاڑو دیتی تھی۔ کپڑے، حکیمن اپنے لڑکے لڑکیوں کے کپڑے خود دھوتی تھی۔ چرخہ، حکیمن چرخہ کاٹتی تھی۔ ذیل کے ہر لفظ کے سامنے 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں جن میں سے ایک اس لفظ کا ہم معنی ہے۔ اسے شناخت کر کے اس کے گرد دائرہ بنائیے۔ مثال غریب، امیر، نادر، دولت مند۔ غریب کا ہم معنی نادر ہے، تو نادر کے گرد دائرہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ہسمکھ، خوش مزاج، بد مزاج، تنک مزاج۔ ہسمکھ کا ہم معنی ہوتا ہے خوش مزاج، تو خوش مزاج کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ پھول، پتا، کانٹا، گل۔ پھول کا ہم معنی لفظ ہوتا ہے گل، تو گل کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ سبز، سرخ، ہرا، لال۔ سبز کا ہم معنی ہے ہرا، تو ہرا پہ دائرہ بنائیں گے۔ مہذب، تہذیب یافتہ، بد اخلاق، بدتمیز۔ تو مہذب کا ہم معنی لفظ ہے تہذیب یافتہ، تہذیب یافتہ کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ تو یہاں سوال جواب ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔